اسی لیے اذان میں بھی یہی کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول میں نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کی۔ اس کے بعد بولا اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہ اسلام کے ماننے والے لوگ یہاں پر کہنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن اسلام کو جانکاری دینے کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ اللہ بڑا نہیں ہے۔ پھر بڑا کون ہے؟ اللہ جس تخت پر بڑا ہے وہ تخت بڑا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس تخت سے اللہ بڑا ہونے لگے تو اللہ کو چاروں اور سے لٹکنے پڑ جائیں گے۔ تو جس تخت پر اللہ بیٹھیں گے وہ تخت کو بڑا ہونا پڑے گا اللہ سے، پھر یہ اللہ بڑا ہے شبد کا۔ اب اذان کے بعد فوراً اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، تو اذان کے بعد یہ جو دعا مانگی گئی وہاں اللہ سے یہ پرارتھنا کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو رحمت کی بارش کر ان پر، حضرت محمد پر۔ تو اللہ کو معلوم نہیں محمد پر رحمت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، انسان سجاؤ دے رہا ہے اللہ یہاں বুঝতে পারছেন তো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো انسان سجاؤ دے رہے اللہ کو کہ اللہ تو اپنا رحم و کرم کی عنایت فرما کس پر؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہوا اس میں وہی شبد آیا اس میں کہ تو نے پرتشروتی دی ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کیا کرنے کا؟ محمد کے اوپر رحم برسانے کا۔ تو جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یاد دلا رہا ہے کیا وہاں پر بھی بات نہیں بنی؟ آگے بڑھیے تو اس نماز کے اندر میں بھی بولا جائے گا۔ اب تحیت پڑھیں گے، تحیتوں کے بعد یہ درود وہاں پڑھنا ہے، اور وہاں پر کیول محمد نہیں، محمد کے پورے بنسجوں پر، ابراہیم سے لے کر کے محمد تک پورے بنسجوں پر تو اپنا رحم عنایت فرما کیونکہ تو نے وعدہ کیا۔ تو میں حیران تو اس بات سے ہوں کیا ان اسلام والوں کو اتنا پتہ نہیں لگ پا رہا جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو کیوں دے رہا ہے یار، تو کیوں یاد دلا رہا ہے؟ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو اللہ بھول گئے کیا؟ اور ہر نماز میں تم یاد دلا رہے ہو۔ تو یہاں نماز میں اذان سے لے کر کے پوری نماز میں محمد ہر جگہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، محمد اللہ سے الگ نہیں، اور پھر بھی کہہ رہا ہم ایک ایشور بات یہ بھائی ایک ایشور بات کہاں ہے؟ اسلام کو ویکتی پوجک کا ہی پوشک ہے، ویکتی پوجا اسلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وجحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ مرتد پنڈت مہندر پال آریہ کے آپ لوگوں نے سوالات سنے۔ پنڈت جی نے جو پہلا سوال اٹھایا ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے بلکہ کرسی بڑی ہے، تو اس کے اوپر میں پنڈت جی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرسی پر بیٹھا ہے یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ آپ جو قرآن کی آیت سمجھ رہے ہو کہ اللہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ آیت میرے سامنے آپ پرستت کیجئے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرسی پر بیٹھنے کا کوئی سمبند نہیں ہے۔ یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کسی سے سوال کیا گیا کہ عقل بڑی ہے یا بھینس بڑی ہے، اس نے کہہ دیا کہ بھینس بڑی ہے۔ بڑا جو شبد ہے اس کا اطلاق کئی جگہ ہوتا ہے، جیسے کسی شہر کے اندر کوئی دولت مند آدمی ہوتا ہے اسے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، کسی کو قوت کے اعتبار سے بڑا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بڑے کا اطلاق کئی جگہ ہوتا ہے، ہمیشہ بڑا صرف جسم کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ پنڈت جی کی عقل کی کمزوری کی دلیل ہے کہ پنڈت جی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بڑا کہا گیا ہے وہ کس اعتبار سے کہا گیا۔ پنڈت جی آگے کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھ رہے ہو کہ اللہ رحمت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، پھر تم کیا یاد دلا رہے ہو؟
ذرا پنڈت جی کی یہاں پر ایک کلپ سن لیجئے، اس کے بعد آگے بات میں کرتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیں، میں نے آپ سے اسی لیے سوال کیا تھا کہ آپ کے مطابق بھگوان تو سب کچھ جانتا ہے نا، سب کچھ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ آپ یہ بتا دیں، سب جانتا ہے، تو آپ مانگتے کیوں ہو؟ یہ کہنا چاہتا ہوں، جب جانتا ہے تو کیوں مانگتے ہو؟ ارے وہ تو ماننا ہمارا کام ہے، ارے ہمارا کام ہے تو ہمارا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اب اس کے اندر پنڈت جی کہہ رہے ہیں کہ پرارتھنا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، تو جب تمہارا کام ہے، تمہارا حق ہے، تو مسلمانوں کا حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مسلمانوں کا حق تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی غریب کو کوئی دولت مند مدد کر دیتا ہے تو وہ غریب اس کو دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تمہارے دولت میں برکت دے دے، تمہیں خوش رکھے، تو کیا اس کو پلٹ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا پرماتما کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے خوش رکھنا ہے یا نہیں، یا میری دولت بڑھانا ہے یا نہیں؟ تم کیوں بول رہے ہو؟ تم کیوں سجھاؤ دے رہے ہو؟ یہ تو پنڈت مہیندر پال آریہ جیسا ہی انسان کہہ سکتا ہے۔ اگر ہم مہا بھارت کی طرف دیکھیں تو جب شری کرشن جی پانڈو کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے تھے تو سارے ہی لوگوں کو معلوم تھا کہ اب وجے پانڈو کی ہوگی۔ کورو کے بڑے بڑے راجاؤں کو بھی معلوم تھا، آگے ونوں کو بھی معلوم تھا کہ اب جیت اور وجے پانڈو کی ہوگی۔ اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی پانڈو کو وجے کا آشیرواد دیا جا رہا تھا۔ تو جب سب کو معلوم تھا کہ کرشن پانڈو کی طرف ہے تو وجے کیول اور کیول پانڈو کی ہی ہوگی، تو پنڈت جی نے وہاں پر اعتراض نہیں کیا، آپ نے وہاں پر اپنی آپتی نہیں جتائی کہ وجے جب معلوم ہے تم کو پانڈو کی ہونے والی ہے، پھر کیوں آشیرواد دے رہے ہو؟ تو یہ پنڈت جی کی ایمانداری نہیں ہے۔ پنڈت جی بیٹھے ہیں اسلام کا کھنڈن کرنے کے لیے، وہ چاہے جھوٹ سے ہی کیوں نہ کرو یا کوئی ایسا مسئلہ کیوں نہ نکال کے پیش کرو کہ جس سے میری خود کی ہی گردن ذبح ہو رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے میسنجر بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے نبی کو، اس نبی کے اس امت کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تو رحمت دے گا ہی، وہ تو اللہ نے بتایا، مگر اس کے بعد بھی ہمارا حق بنتا ہے، اس لیے ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پنڈت جی نے آگے بات کہی ہے کہ محمد کے نام کو اللہ سے ملا دیا، نمازوں کے اندر محمد کا نام ہے، تو اسلام کے اندر ایک ایشور واد نہیں ہے، اسلام ویکتی پوجا کا ہے۔ اور میں نے جو پچھلی کلپ کے اندر جو وعدہ کیا تھا کہ اس کا جواب میں اپنی اگلی کلپ کے اندر دوں گا، جو 30 نمبر کا جواب ہے، انشاءاللہ میں ایک ہی بات کہوں گا، اس کے اندر ایک ایشور واد بھی ہوگا اور ایسے بھی الفاظ ہیں جس کے اندر اللہ کا نام ہے اور نبی کا نام موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح ویدوں کے منتر کی ہمیشہ ضرورت پیش آتی ہے، ویدوں کے منتر کے بدون، ویدوں کے منتر کے علاوہ آریہ سماج ایشور کی بھکتی نہیں کر سکتا، پرماتما کو پرسن نہیں کر سکتا، اس کی پوجا پاٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس طرح ویدوں کے منتروں کی ہمیشہ ضرورت پیش آ رہی ہے، اسی طرح اسلام کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ اللہ کے نبی پریکٹیکل گیان ہے، آریہ سماج کے اندر کوئی پریکٹیکل گیان نہیں آیا ہے، اس لیے ویدوں کے آج ارتھ صحیح طور پہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے وجود کی بنیاد پر قرآن کے اندر کوئی پریورتن نہیں ہو سکتا، وہ پریکٹیکل گیان ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ چلتا پھرتا وید ہے تب بھی غلط نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پریکٹیکل گیان بنا کر کے بھیجا ہے، یہ اسلام کی ایک اہم خوبی ہے، بڑی خوبی ہے۔ تو میں ایک ایشور واد کی بات کر رہا تھا۔ پنڈت جی نے جو پچھلی کلپ کے اندر کہا ہے کہ محمد کا نام اللہ سے الگ نہیں ہو سکتا اور اللہ کا نام محمد سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا
کہ جیسے وید اپنی عبادت کرنا نہیں سکھاتا، اس طرح اللہ کے نبی نے بھی کبھی اپنی عبادت کرنے کا حکم اپنے امتی کو نہیں دیا ہے۔ ایک ایشورواد اسلام کے اندر ایسا ہے کہ اگر چاروں وید بھی مل جائیں تب بھی اسلام جیسا ایک ایشورواد پیش نہیں کر سکتے، صرف بولتے ہیں، مگر کبھی اس پرماتما کو جتنا اسلام کے اندر یاد کیا گیا ہے اتنا کسی اور دھرم کے اندر ایک ایشورواد نہیں ہے، اس ایک پرماتما کو یاد نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اب میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کا میں نے وعدہ پچھلی کلپ کے اندر کیا تھا، اور اس کے اندر ایک ایشورواد بھی شامل ہے۔ اس ایک پرماتما کو صرف اللہ کو، اس کے اندر محمد کا نام نہیں ہے، کسی کو شریک نہیں کیا گیا ہے۔ جب ایک مسلمان سوتا ہے تو وہ اس ایک پرماتما کو پکار رہا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ میں ترجمہ نہیں بتا رہا، الفاظ بتا رہا ہوں، اس کے اندر اللہ کے نبی کا نام موجود نہیں ہے، صرف ایک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے جس کو پکارا جا رہا ہے۔ جب وہ صبح اٹھ رہا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کو پکارا گیا۔ حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کو یاد کیا گیا۔ باہر نکل رہا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، اس ایک پرماتما کو، ایک اللہ کو یاد کیا گیا۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کو پکارا گیا، کسی کی ذات شریک نہیں کی گئی۔ باہر نکل رہا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، ایک واحد اللہ کو پکارا گیا۔ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہیں ہے۔ ایک اس اللہ کو جتنا اسلام کے اندر پکارا گیا ہے اور جتنا اسلام کے اندر یاد کیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر ایک ایشورواد کا ثبوت چاروں وید مل کر بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے پنڈت مہیندر پال آریہ جی، آپ اسلام کے اوپر یہ اعتراض اٹھانا بند کر دو کہ اسلام کے اندر ایک ایشورواد نہیں ہے۔ ایک ایشورواد اسلام نے جو پیش کر کے بتایا ہے، چاروں وید ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے پنڈت مہیندر پال آریہ بہت سے جھوٹ بول رہے ہیں، بہت سے دھوکے دے رہے ہیں اسلام کو لے کر کے۔ ان کے دھوکے اور ان کے جھوٹ کو سمجھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دھرم کی ستیہتا میں جڑے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔